کہ ہزاروں کا مجمع جس کا پوری پوری رات انتظار کرتا ہے، جس کو سماعت کرتا ہے، جس کی شاعری سننے کے لیے مشاعروں میں موجود ہوتا ہے. پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی وقار کے ساتھ جن چند شعراء نے کی ہے، اس میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب ایک بڑا نام ہے. اور ان کا اور بھی بہت کام، اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اسکول قائم کیے، تعلیم سے وہ عملی طور پر جڑے رہے. وہ مشن جو سر سید کا مشن تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. واقعی وہ اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے، ایک ادارہ ہے، اور ان کی جو تہذیبی رکھ رکھاؤ ان کی زندگی میں، ان کی شاعری میں، ان کی شخصیت میں، وہ ان کی ایک بڑی پہچان ہے. میں بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اس معذرت کے ساتھ بھی کہ وقت بہت ہو رہا اور آپ کے انترکش میں زیادہ سفر دی جا رہی ہے. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب. عرض کرتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. جوتے سیدھے کر دیے تھے، سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. واہ کیا بات، واہ 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 واہ. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. ایک شعر اور عرض کرتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. واہ کیا بات ہے. جاوید صاحب، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. بہرحال جتنی داد آپ دے رہے ہیں مشاعرے کے آخر میں اتنی داد مل جائے یہ تو غنیمت ہے. ہاں، آپ سے کیا شکایت کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. شعر عرض کرتا ہوں کہ ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں. واہ کیا بات ہے. ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں، محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے. واہ 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 واہ. محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دینا، کبھی بجھنے نہیں دیں گے. بجھنے نہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. واہ 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 واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. میں نظم کا شاعر تو ہوں نہیں، لیکن میں نے ابھی ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے تو اس شکوے سے ہٹ کے کہ تعداد کیا معنی رکھتی ہے. تو بھیڑ ہو لیکن سننے والے نہ ہو. میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ مشاعرے کی بھیڑ میں اگر کوئی ایک آدمی بھی پڑھا لکھا ہو اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے تو شاعری کا مطلب ہے کہ سارا کچھ وصول ہو جاتا ہے. تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس کا عنوان ہے محبت. پوری نظم خاموشی سے سنیے. آخری لائن آپ سے کچھ مطالبہ کرے گی اور خدا کرے کہ اس مطالبے کو آپ پورا کریں. عرض کرتا ہوں عنوان ہے محبت. آپ بھی بطور خاص بہت شکریہ. اصل میں پچھلی صف سے اگلی صف میں آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جائے بہت مشکل کام ہے. بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. میں عرض کرتا ہوں محبت. میرے پاس ایک پنجرا ہے، میرے پاس ایک پنجرا ہے. آخری لائن کے لیے دعا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے
मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। वो उड़ता, तैयार रहिएगा कि वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। क्या कहने डॉक्टर साहब कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। शुक्रिया, बहुत 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 मोहब्बत आपकी कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। क्या बात, वाह वाह। एक शेर अर्ज करता हूँ मुतफर्रिक। देखिए राशिद साहब, देखिए अर्ज करता हूँ कि रास्ता, बहरहाल वो सारे मज़ामीन बड़े कह चुके हैं, कोई नुदरत पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लफ्जों की तरतीब से कोई बात निकल आती है। हम तो छोटे से तालिब इल्म हैं। डॉक्टर साहब अर्ज करता हूँ कि रास्ता पूछ रहा था कि किधर जाऊं। वाह, मैं नहीं पूछ रहा था, देखिए कि रास्ता पूछ रहा था कि किधर 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 जाऊं मैं। कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। वाह 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 वाह। कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। कह दिया मैंने कि आजा मेरे पीछे आजा। एक और शेर मुझे याद आया, वाह, कि मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी। बहुत खूब, वाह। मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी, हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। मेरे चिराग बुझाने के ख्वाब देखती थी, हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। और हवा की नींद उड़ा दी मेरे चिरागों ने। एक शेर और याद आ गया कि हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। चार मिसरे और अर्ज करता हूं कि मतलब अपना बनता जाता है और गहरा बनता जाता है। उसमें मैंने शेर कहा कि मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं। वाह, मैं कागज पर फूल बनाना चाहता, फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। वाह, मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। और शेर अर्ज करता हूं कि लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं। क्या बात। जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे आगे रास्ता बनता जाता है। जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे आगे उस रास्ता बनता जाता है। एक शेर और सुनाता हूं आपको, मुलाहिजा फरमाएं। देखिए भाई, आप लोग भी बतौर खास अर्ज करता हूं कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। अब मजबूरी, मुलाहिजा फरमाइएगा कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। गम आए हैं मुबारकबाद देने, मुझे मुस्कुराना ही पड़ेगा। गम आए हैं मुबारकबाद देने। एक छोटी सी नज़्म और मुलाहिजा फरमाइए। और मैं तो मुइन शादाब ये कहता हूं कि यूं तो हम दुनिया के बहुत सारे मुशायरों में जाते हैं, जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत गलत है। और मुझे लगा कि आप तो तहज्जुद गुजार हैं, आखिर में ही बेदार होते हैं। क्या कहने जी, अच्छा बेहतर, मैं हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं एक चंद शेर और हाजिर करता हूं कि शेर कहता हुआ और शेर सुनाता हुआ मैं। शेर कहता हुआ और शेर सुनाता हुआ मैं, यानी एक ताजमहल रोज बनाता हूं। शेर कहता हुआ और शेर सुनाता हुआ मैं, यानी एक ताजमहल रोज बनाता हुआ मैं। बादलों पे वो उभरते हुए तस्वीर के नक्श, बादलों पे वो उभरते हुए तस्वीर के नक्श, और हवा में तेरी तस्वीर बना।
واہ واہ واہ، اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں. اور جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے، خدا کرے کہ آپ کی رسائی ہو، کہ اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. چاہتا ہوں کہ وہ بناتا ہوا میں چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں. چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں. یہ مطلب بھی ملاحظہ فرمائے کہ اسے یہ کہنا، ملاحظہ فرمائیے گا اور اشارہ بھی دیکھیے گا کہ اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے ہو. اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے ہو. ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے ہو. ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے ہو. ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی، ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے ہو. اب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی، ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے ہو. سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے. سنا ہے ہارنے والوں پہ، متین بھائی سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے. خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے ہو. سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے. خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے ہو. ایک غزل کے 2 شعر اور عرض کرتا ہوں کہ مطلب اچھا نہیں کیا جاتا اور مطلب گہرا نہیں کیا جاتا. اس میں ایک شعر میں نے کہا کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا. ڈاکٹر صاحب ادریس بھائی کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا. اب یہ طالب علم ایک شعر عرض کرتا ہے، دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے پہلی بار غزل میں ایسی بات کہی، لیکن آپ کو شاید اچھا لگے گا. کہتا ہوں کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا. معین بھائی یہ اسپتال نہیں، مہنگا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. مہنگا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا. شکریہ سورج بھائی. یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا. اور ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم. ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم. وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم. وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم. ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ. ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ. چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم. ہم سے ہمارے دل کی، ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ. چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم. اور آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے. آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے. تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے. تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. اور یہ 2 آخری شعر کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. اچھا، وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک، وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. اور دوستو، غزل کا چھوٹا سا طالب علم، غالب انسٹیٹیوٹ کا مشاعرہ ادریس بھائی موجود ہیں، ڈاکٹر نریش صاحب کی صدارت. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. دوسرا مصرع دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، فاروق بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے.
ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم. شکریہ. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم. اور ایک شعر سنانے کی وجہ سے 2 شعر اور برداشت کر لیں, اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا آپ سے. اچھا وہ جی اچھا نہیں پھر شکریہ بہت, میں اجازت. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی. اصل میں تخلیق کار کے لیے تو اگر ہوا بھی چلتی ہے تو زخم چھلنی ہو جاتا ہے, دل پہ پھپولے پڑ جاتے ہیں. تو یہ رویہ ادبی محفلوں میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, پوری راتیں کالی کر کے اپنی زندگی کے شب و روز یہاں لے کر پہنچتے ہیں. کوئی چھوٹی بات نہیں. ایک بار راحت صاحب مشاعرہ پڑھ رہے تھے دبئی میں, کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے وہاں تک آنے میں 1 سیکنڈ لگے گا اور آپ کو یہاں تک آنے میں پوری 1 صدی لگے گی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہر تخلیق کا اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ اپنی تخلیق سے مطلب تعریف چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو کرپالو ہے, تو دیالو ہے. یہ فطرت اللہ مطلب شاعر کی نہیں ہے, تخلیق کار کی نہیں ہے, یہ فطرت اللہ رب العزت کی بھی ہے. تو اس میں ایسا نہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ اچھے لوگ ملے ہیں. تو دیکھیے ہم بھی مطلب ایک گدھے گھوڑوں کے مطلب میلے کے مشاعروں میں بھی کبھی میلن میں بھی جا کر سناتے ہیں, کبھی کبھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ دل کے پھپولے پھوڑ لیے جائیں, کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچا دیجیے. شکریہ شکریہ. میں جی چلیے کوئی بات نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. جی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. پر مجھے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اچھا آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کو دیوبند سے دلی تک کی ایک غزل سناتا ہوں, اور مطلب مشکل سے بھی نہیں کہہ سکا, آ کے پھر یہاں بالکل دروازے پہ کھڑا ہے میں نے, تو مطلب کے لیے تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن شاید آپ کو مزہ آئے گا. ارشاد فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں آپ. میں اپنے بھائی سے بھی معذرت چاہتا ہوں, ایسی کوئی بری بات انہوں نے نہیں کہی تھی, بس وہ میں بھی کچھ اصل میں میری مجبوری کیا ہے بھائی, میں برادری سے پٹھان ہوں, جلدی تیش میں آ جاتا ہوں. تو میں واقعہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, زخمی یہ نہیں ہوئے آپ ہو گئے. وہ جی وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے چلیے میں آپ کو سناتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں وہ اس پہ مجھے شعر ایک مطلب سن لیجئے کہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے, ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے, زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, آپ ہی کی نظر کرتا ہوں کہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے, زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے, اور میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں, زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہیں. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں, زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے, زبان والے تو چپ ہیں زبان. شکریہ اہل سخن حضرات کی اور آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے, میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. موین بھائی کہ میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا, کہانی رونے لگی خود بیان. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا, کہانی رونے لگی خود بیان ہوتے ہوئے, اور جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا, جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا,
میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. اور جو شعر میں سنانا چاہتا تھا وہ ملاحظہ فرمائیں. یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے. یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے. قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے. قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں شعر تغزل کا شعر ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ قرار ہوتے ہوئے وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں. وہ میرے بھیجے ہوئے قرار ہوتے ہوئے اس کے جوڑے میں. میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے. اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا. تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا. میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے. پہنچا آپ دیجیے گا. میں نے تو شعر سنا دیا. اچھا کہ میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں. زبان والے تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے. قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے. وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے. اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا. میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے. اور شعر یہ سنانا چاہتا تھا کہ آخری شعر 2 لائنیں تحفے کے طور پر آپ کو دیتا ہوں کہ قرار ہوتے ہوئے یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے. چھوٹا سا طالب محبت چاہے گا سارے اپنے بزرگوں سے دوستوں سے کہ وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے. شرکت کیجئے گا کہ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے. وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتا ہے.